الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد 21واں پارہ اتل ما اوحی، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس آیت کو جب کچھ مسلمان پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس کا کچھ غلط مفہوم لے لیتے ہیں۔ بعض ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بات پڑھتے ہیں یا ان کو سنائی جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر جو برائیاں تھیں وہ ویسی کی ویسی ہیں اور ہماری عادتیں تبدیل نہیں ہو رہی، تو شیطان ان کو اس غلط راستے کے اوپر ڈالتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر نماز کے تعلق سے کہا گیا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز قائم کرو۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے ارکان، شرائط، واجبات، آداب خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، ادا کیا جائے۔ جب اس تصور کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے گا، نمازی اس کے دل میں یہ اچھی طرح سے احساس ہوگا، یہ سوچ ہوگی، یہ تصور ہوگا اس کا کہ میں رب العالمین کے سامنے اس کی بندگی اور اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں، نماز کے ذریعے میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو ظاہر ہے پھر نمازی کے اوپر اس نماز کا اثر ہوگا اور نماز کی اس کے اوپر ایسی تاثیر ہوگی کہ وہ بے حیائی اور برائی سے یقیناً اپنے آپ کو روکنے اور بچانے والا بن جائے گا۔ جب وہ یہ غور کرے گا کہ ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک طرف نماز کے اندر جا کر میں رکوع اور سجدے میں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں، نماز میں میری حالت یہ ہوتی ہے کہ میری نظر ادھر ادھر نہیں بھٹکتی ہے، ادھر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں، اور میری زبان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زبان کے اوپر کوئی دنیاوی بات نہیں آتی، صرف نماز کے اذکار، نماز کی دعائیں، نماز کے کلمات یا قرآن کی تلاوت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو جب نماز سے باہر جائے گا یہ تصور اس کے اوپر اثر انداز ہوگا، وہ اس چیز کے اوپر جب غور کرے گا تو پھر اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ جیسے اللہ کے حکم کے سامنے نماز، اللہ کے حکم کے سامنے جھک کر اس نے نماز پڑھی، ویسے اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کے سامنے بھی وہ جھکے گا۔ جیسے اس کی نظریں نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں بھٹک رہی تھی، ایسے ہی نماز کے بعد اس کی نظریں حرام منظر دیکھنے کے لیے بھٹکتی رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو قائم کرنے کا جو تصور اسلام کے اندر ہے، اس انداز سے جب ہم نماز کو قائم کریں گے تو نماز کا یہ فائدہ اور اس کی فرضیت کی بہت بڑی یہ حکمت ہمیں ضرور حاصل ہوگی کہ نماز برائی کے سامنے بھی رکاوٹ بن کر کھڑی ہوگی، اور اسی طرح سے بے حیائی کے سامنے بھی وہ ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ضرور اپنے راستے ان کو دکھا دیتے ہیں۔ تو جو انسان بھی نیک نیتی کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ عام طور پر ہم یہی بہانہ بناتے ہیں اللہ توفیق دے گا، اللہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی دین سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ دین کو سمجھنے کی بھی توفیق دیتا ہے، اور اگر کوئی دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور اس کا خواہش مند ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان حرام اور برائی سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہو، اللہ اس کی بھی توفیق دیتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے اپنے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں، ہماری اپنی نیت کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ ہم لوگ نہ غلط کام سے بچنا چاہتے ہیں، نہ عبادت اطاعت اور نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں، خوبصورت سا بہانہ بنا رکھا ہے اللہ توفیق دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا۔ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، اللہ توفیق نہیں دیتا۔ ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ توفیق نہیں دیتا۔ ارادہ اپنا خراب ہو، نیت اپنی بری ہو، الزام اللہ کے اوپر بندہ ڈال دے۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ارادہ ہے تمہارا نیکی کرنے کا، آؤ کوشش کرو۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارے وعدے ہیں، ہم ایک راستہ نہیں کئی راستے تمہیں دکھائیں گے۔ ارادہ تو ہونا، کوشش تو ہونا اس کے لیے، نیک نیت ہی تو ہونا اس کے لیے، بندہ قدم تو بڑھائے نا۔ ایک قدم بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ نیکی کے اطاعت کے 10 20 سینکڑوں دروازے کھولنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے قدم بڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ارادے پختہ ہوتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر معاملے کے اندر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہے۔ سورۃ الروم کے شروع میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ ابھی تک مسلمان مکہ کے اندر موجود ہیں، مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوئی۔ اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک طاقت کا نام تھا ایران، ایرانیوں کا مذہب تھا مجوسیت، آگ کے پجاری تھے۔ دوسری بڑی طاقت تھی روم، اور یہ رومی کون تھے؟ یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے۔ مشرکین مکہ کی دلی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی دلی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ اہل کتاب تھے۔ بہرحال وہ مجوسیوں سے، ایرانیوں سے بہتر تھے۔ ہوتا یوں ہے اس وقت کی ان دو بڑی طاقتوں کی آپس میں جنگ ہو جاتی ہے۔ ایرانی فتح پا گئے، غالب آ گئے، اور رومی مغلوب ہو گئے۔ تو مشرکین نے مسلمانوں کو یہ طعنے دیے کہ تم اپنی دلی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ رکھتے تھے، اور دیکھو وہ کس طرح سے مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کسی مشرک یا کچھ مشرکین نے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھ لینا ان قریب رومی ایرانیوں کے اوپر فتح حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ فی بضع سنین، ان قریب چند سالوں کے اندر ہی یہ مغلوب ہونے والے شکست خوردہ رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اور واقعتاً ایسے ہوا، تقریباً 5 6 یا 7 سال کا عرصہ گزرا کہ رومی ایرانیوں کے اوپر فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید منزل من اللہ کتاب ہے، کیونکہ ایک وہ واقعہ جو 5 یا 6 یا 7 سال کے بعد رونما ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے رونما ہو رہا ہے جس طرح سے قرآن کے اندر بتایا گیا، یہ قرآن کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن رومیوں کو فتح حاصل ہوگی اس دن مومن بھی خوش ہوں گے۔ مومن کس بات کے اوپر خوش ہوں گے؟ مومنوں کو خوشی ملی کہ جس موقع پر رومیوں کو فتح حاصل ہوئی، اہل ایمان کو اللہ نے میدان بدر کے اندر غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم حق اور سچ کتاب ہے۔ جیسے جیسے قرآن نے بتایا تھا کہ جب رومیوں کو فتح حاصل ہوگی اہل ایمان کو بھی خوشیاں نصیب ہوگی، بالکل ویسے قرآن کی بیشین گوئی ایک ایک حرف اس کا حق ثابت ہوا اور سچ ثابت ہوا۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کئی نشانیاں بیان ہوئی، آخرت کا ذکر بھی ہوا ہے۔ شرک کے تعلق سے اللہ نے ایک مثال دی ہے
جو شرک کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ مثال کیا دی ہے؟ فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ تمہارے غلام یا تمہاری لوڈیاں جو تمہارے ماتحت ہوتے ہیں وہ مالی حیثیت کے اعتبار سے رتبے درجے میں تمہارے برابر ہو جائیں؟ ظاہر ہے کوئی انسان اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، اس کا غلام ہو، اس کی لونڈی ہو، اس کا زر خرید ہو، اس کا نوکر ہو اور مالی حیثیت سٹیٹس رتبے کے اندر بالکل اس کے برابر آ کر بیٹھ جائے، کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ مثال بیان کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب تم انسان ہو کر اپنے غلام اور لونڈی کی برابری کی حیثیت کو برداشت نہیں کرتے ہو تو یہ تم نے کیسے تصور کر لیا کہ اللہ رب العالمین جو تمام انسانوں کا رب ہے، پوری مخلوقات کے خالق ہے، وہ تمہارے شریکوں کی برابری کو کیسے وہ برداشت کر لیں گے؟ جس مخلوق کو تم اللہ کے برابر قرار دیتے ہو، شرک کر کے مخلوق کے درجے سے اٹھا کر اس کو خالق کے رتبے کے برابر لے جاتے ہو، جب تم انسان ہو کر برداشت نہیں کرتے ہو اس برابری کو، اللہ رب العالمین اس برابری یعنی شرک کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی واضح یہاں پر مثال دی ہے، اگر کوئی غور کرے تو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد سورۃ لقمان ہے۔ سورۃ لقمان کے شروع میں قرآن مجید کے کچھ اوصاف کہ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ محسنین احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والے، اللہ نے ان کی صفات بیان فرمائی، نماز قائم کرتے ہیں، آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور جو ہم نے دیا اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ قرآن ان کے لیے رحمت بھی ہے، ان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو قرآن مجید کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں گانے اور موسیقی کا ذکر کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں سے مفسر قرآن ہونے کا درجہ اور مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ سورہ لقمان کی اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے فرمایا جو لوگ گانا بجانا، آلات موسیقی، اس کے لوازمات کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ اس سے پتہ چلا گانے بجانے سننے والا، گانوں کا شوقین، آلات موسیقی کا شوقین، وہ قرآن سے، قرآن کی آیات سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیتیں بتائیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں مخالف ہیں، اپوزٹ ہیں۔ قرآن اور اس کے مقابلے میں گانا، قرآن کی آیات اس کے مقابلے میں آلات موسیقی، یہ دونوں ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر قرآن ہوگا گانا بجانا نہیں ہوگا، اگر اللہ کی آیتیں ہوگی ان کے ساتھ محبت ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہے اس انسان کے دل کے اندر آلات موسیقی کی محبت، قرآن کی محبت بھی ہو، آلات موسیقی کی محبت بھی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، یا قرآن کے ساتھ محبت ہوگی یا گانے بجانے کے ساتھ محبت ہوگی۔ اور گانا بجانا جس کے بارے میں آج کئی لوگوں کا تصور عجیب ہو چکا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ گانا سننا حرام نہیں ہے، کچھ نے کہا گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ کچھ نے تو اس سے آگے بڑھ کر کہا کہ موسیقی سے روح کو سکون ملتا ہے، موسیقی گانا بجانا روح کی غذا ہے۔ یہاں تک آج مسلمان چلے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو غلط سمجھتے اور اسی طرح سے اس کے بارے میں گناہ اور برائی کا تصور ہوتا، ہم نے تو اس کو سکون قلب کا اور روح کے اطمینان اور سکون ہونے کا ذریعہ قرار دینے کے اوپر اصرار کرنا شروع کر دیا، جبکہ گانا بجانا، آلات موسیقی اسلام کے اندر واضح طور پر حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان اللہ حرم القوبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھول، طبلہ اس کو حرام قرار دیا۔ یہ آلات موسیقی میں سے نہیں ہے، اور جو آج کل کے جدید آلات موسیقی ہیں ان کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ ڈھول طبلے وغیرہ سے کہیں زیادہ ہیں۔
پھر بھی کوئی انسان کہے کہ گانا، آلات موسیقی یہ حرام نہیں ہے، یہ زبردستی لوگوں نے حرام کر رکھی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے کچھ ایسے لوگ آئیں گے یستحلون الحرا والحریر والخمر والمعازف، وہ 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ حلال اسی کو کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے جو حرام ہو۔ کون کون سے 4 چیزیں؟ الحرا زنا کو، والحریرہ ریشم کو، مردوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ امت کے مردوں کے اوپر ریشم پہننا حرام ہے۔ زنا کو بھی حلال سمجھ لیں گے، ریشم کو بھی حلال سمجھ لیں گے، والخمرہ شراب کو بھی، والمعازف اور گانے بجانے کے آلات موسیقی ان کو بھی حلال سمجھ لیں گے۔ تو اگر یہ حرام نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کو حلال سمجھ لیں گے؟ اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ زنا بھی حرام ہے، ریشم بھی مردوں کے اوپر حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، اور آلات موسیقی بھی حرام ہے۔ بعض لوگوں نے عجیب سی تقسیم کر رکھی ہے، کہتے ہیں ایک اچھا گانا ہوتا ہے، ایک برا گانا ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر اچھے گانے سننے کی اجازت ہے، وہ حلال ہے، برا گانا حرام ہے۔ عجیب و غریب تقسیم کر رکھی ہے۔ بھائی باقی معاملات کے اندر بھی تقسیم کر لو، پھر ایک اچھی شراب ہوتی ہے، بری شراب ہوتی ہے، ایک اچھا زنا ہوتا ہے، برا زنا ہوتا ہے، ہر گناہ کے بارے میں تقسیم کر لو۔ یہ دل کو دینے والی جھوٹی تسلیاں ہیں۔ شریعت کے اندر اس قسم کی جھوٹی تسلیوں کی وجہ سے کوئی شریعت کا حرام کردہ کام حلال نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائی، ان کو لگتا ہے کہ گانا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی خوبصورت آواز کی خوبصورتی کو پر مر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے فلاں گلوکار کی آواز اتنی خوبصورت ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ نے قرآن کو سنا ہی نہیں ہے، آپ نے قرآن کو سنا ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی قرآن کی آیتیں سن کر تو دیکھیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اللہ کی کتاب کی آیتوں کو سن کر دیکھیں۔ اللہ کی قسم یہ گانے، یہ آلات موسیقی کی آوازیں اور اسی طرح سے گلوکاروں کی آوازیں جو اتنی خوبصورت لگتی ہیں، جو حقیقت کے اندر شیطانی اور ابلیسی آوازیں ہیں، کبھی اللہ کے کلام کی آیتوں کو سن کر دیکھو، رب کعبہ کی قسم تم گانے بجانے آلات موسیقی ان کو بھول جاؤ، ان کو بھول جاؤ گے۔ اللہ کے کلام کے اندر لذت ہی ایسی ہے۔ اور اگر کسی کو یقین نہ آئے، میں تجربہ کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ شریعت تجربوں کا نام نہیں ہے، یقین کے ساتھ اگر آپ کبھی یہ بات دیکھنا چاہیں تو کسی خوبصورت آواز والے قاری صاحب ان کی تلاوت کو لگا لیں، تنہائی کے اندر ریلیکس ہو کر قرآن مجید اپنی سماعتوں کے اندر داخل کریں، اس کے رس کو، اس کی مٹھاس کو گھولیں اور اس کی لذت کو اپنے دل کی روح کی گہرائیوں کے اندر اتاریں۔ اللہ کی قسم جب آپ اس طرح سے قرآن سنیں گے، آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، آپ بول اٹھیں گے قرآن روح کی غذا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم نے قرآن سنا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر سورۃ لقمان کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرق کر کے بتایا ہے قرآن اور موسیقی کے بارے میں اور گانے بجانے کے بارے میں۔ تو ہمیں قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی آیات کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ان کے اندر مٹھاس رکھی ہے، لذت رکھی ہے، چاشنی رکھی ہے، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اور عمدہ ذائقہ رکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ انسان وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح بندہ آئے، یہ کیا ہے، گانے بھی سن رہے ہیں اور اسی طرح سے کبھی کچھ قرآن بھی سن لیا، یہ دونوں باتیں مکس والا معاملہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ویسے ہم کرتے اسی طرح سے، آج کل ہم چاہتے ہیں دونوں کام چلتے رہے، جیسے ہم یہ کرتے ہیں نا، لوگ بھی راضی رہے، اللہ بھی راضی رہے، یہ کوشش ناکام کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک ہی بات ہوگی، یا لوگ راضی ہوں گے یا اللہ راضی ہوگا۔ یہاں پر بھی ہم ناکام کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں رحمان بھی راضی ہو، شیطان بھی راضی ہو، بھائی ایک ہی کام ہوگا، یا شیطان راضی ہوگا یا رحمان راضی ہوگا۔
تو کیوں نہ ہم صرف اپنے رب کو راضی کریں، رحمان کو راضی کریں. اور رحمان اس طرح سے بھی بندے پر راضی ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کے کلام کے ساتھ اپنی دل کی وابستگی کو جوڑ لیتا ہے. اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں. یہ قرآن کتاب انقلاب ہے. آپ کی روح کو، آپ کے ضمیر کو، آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو سکون اور اطمینان کی دولت سے نہ صرف مالا مال کرے گی، یہ قرآن کریم آپ کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دے گا. شرط یہ ہے کہ قرآن زندگیوں کے اندر داخل ہو، زندگیوں کے اندر داخل ہو. اور اگر کوئی شہوات کے اندر پڑا ہوا ہے، حرام خواہشات کے اندر گرفتار ہے، اور اس کے سینے کے اندر شہوتیں، بری خواہشات سمندر کی موجوں کی طرح یہ ٹھاٹھے مار رہی ہیں، قرآن کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، اللہ کی کتاب سینوں کے اندر جو دل ہے، قرآن ان کے لیے بھی شفا ہے. قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. اور یہ بیمار روح کی علامت ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے گانا سننے میں سکون ملتا ہے، مجھے موسیقی کے اندر بڑی راحت ملتی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، مجھے تو سکون ملتا ہے؟ یہ اصل میں اس کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی روح کا قصور ہے. اس کی روح بیمار ہو چکی ہے. اب جیسے بیمار آدمی جس کا منہ کڑوا ہو، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہو، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ ذائقے والا کھانا کھلاؤ، وہ کیا کہے گا؟ یہ کون سا بد ذائقہ کھانا اٹھا کر تم نے کھلا دیا؟ اس کو ذائقے دار کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح سے جس کی روح بیمار ہو جائے تو پھر اس کو شیطانی آوازیں پسند ہوتی ہیں، پھر اس کو قرآن کی آواز برداشت نہیں ہوتی. وہ پھر یہی کہے گا مجھے موسیقی میں، گانے کے اندر سکون ملتا ہے، مجھے قرآن سن کر سکون نہیں ملتا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس بیمار روح کا علاج کیا جاتا تاکہ انسان روح کی پاکیزگی کے ذریعے قرآن کی لذت کو حاصل کرتا. اس کے بعد اس سورت لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی وصیتوں اور ان کی نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. نصیحتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، آنے والی تکلیفوں کے اوپر صبر کرنا، لوگوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ منہ ٹیڑھا کر کے نہیں ملنا ہے، یعنی اچھے انداز سے ملنا ہے. جب گفتگو کرنی ہے تو اس وقت آپ نے اونچی اونچی آواز سے گلا پھاڑ کر گفتگو نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی آواز کو پست اور نیچا رکھنا ہے. یہ اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحتیں کی. اور اگر کوئی شخص تربیت کے سنہرے اصول اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو سورت لقمان کی ان آیات کے اندر، اس رکوع کے اندر تربیت کے وہ سنہرے اصول موجود ہیں جس کے ذریعے ایک استاد اپنے شاگرد کی، ایک والد اپنی اولاد کی، اسی طرح سے ایک جو بڑا حیثیت والا ہے وہ اپنے ماتحت کی اگر تربیت کرنا چاہتا ہے صحیح معنوں میں، اس کو یہ تربیت کے رہنما اصول سورت لقمان کی ان آیات کے اندر، اس رکوع کے اندر مل رہے ہیں. لیکن ہمارا حال وہی ہے جو باقی معاملات کے اندر ہے. تربیت کیسے کرنی ہے؟ آج جناب اگر کوئی استاد ہے، والدین ہے، کوئی اور تربیت کرنے والا ہے، وہ کافروں کی کتابیں کھنگال مارتا ہے، انگریزوں کے لیکچر سن سن کے اس کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے. اس بات کو تلاش کرنے میں تربیت کے سنہرے اصول کیسے معلوم ہے؟ کلمہ پڑھنے والا، اس کا قرآن کے اوپر ایمان ہے. قرآن کی سورت لقمان کے ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تربیت کے ایسے اصول بتا دیے ہیں جن اصولوں کو اختیار کیے بغیر نہ استاد شاگرد کی، نہ والدین اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں. اگر تربیت کرنی ہے قرآن کی طرف آئے. قرآن تربیت کرنے والی کتاب ہے. قرآن مہذب بناتی ہے، انسان کو باوقار بنانے والی کتاب ہے. اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے، الف لام میم سجدہ جس کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت کے اندر پڑھا کرتے تھے. اس سورت کا موضوع وہی ہے جو عام طور پر مکی صورتوں کا موضوع، انسان کی تخلیق، قیامت کے حالات، یہ ساری باتیں اس کے اندر ذکر ہوئی ہیں. اس کے بعد سورت احزاب کے شروع میں اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا ہو، کہہ دیا ہو، تو اس سے اس کا وہ سگا بیٹا نہیں بن جائے گا. دور جاہلیت کے اندر یہ ایک رسم تھی
اگر کسی نے کسی کو بیٹا کہہ کر پکار لیا بس اس کو سگے بیٹے والے حقوق مل گئے، سگے بیٹے والا اس کو رتبہ مل گیا۔ قرآن نے کہا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تمہاری زبان کی باتیں ہیں، اللہ نے ان کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ جس کو بیٹا کہہ دیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ میرے سگے بیٹے کی طرح ہے، یا بعض دفعہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا ہے، جائیداد کے اندر اس کو وارث سمجھا جاتا ہے، پردہ اس سے ختم کر دیا جاتا ہے، دیگر اور معاملات بھی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں بن سکتا ہے۔ اسی سے متعلقہ ایک اور غلطی بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ٹلے پالک، کسی کی اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے تو کسی سے وہ بچہ لے لیا، یا کوئی بچہ یتیم تھا لے لیا اس کو پالنے کے لیے، تو سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پالا ہے، ہم نے پرورش کی ہے، لہٰذا یہ بھی ہمارے سگے بیٹے کی طرح ہے۔ اس کے لیے پھر جائیداد کے اندر حصہ وغیرہ یہ ساری کی ساری باتیں اور معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ سورۃ احزاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا، آپ پہ اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہوگی، وگرنہ اگر ہم نے اسوہ حسنہ کو اختیار نہیں کیا، سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم نے زندگی نہیں گزاری، تو پھر زندگی کے اندر یہ مشکلات، پریشانیاں، سارے کے سارے معاملات ہوں گے۔ اور اللہ نے یہاں پر فرمایا جس کا اللہ پر ایمان، جس کا آخرت پر ایمان، جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اگر ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا ہے تو آپ کو اللہ کا رسول ماننے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔